9 مئی کو پی ٹی آئی اور 10 مئی کو بھارت کو شکست ہوئی۔ 9 مئی کو حملہ کر کے انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن کرنا چاہتا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے لاہور میں اپنے حلقے کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر الزام لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ذہنی مریض کی خواہش تھی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ پی ٹی آئی نے 12 سال میں خیبر پختونخوا کو کھنڈر بنا دیا۔ تحریک انصاف ایک بھی منصوبہ شروع نہ کر سکی۔ ایک زمانہ تھا پی ٹی آئی حکومت تھی اور میاں نواز شریف قید تھے اور یوتھیے کہتے تھے کہ بیٹے لندن میں عیاشی کر رہے ہیں اور باپ قید ہے۔ میرا یوتھیوں سے سوال ہے کہ اب کیا خیال ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ان کے اپنے معیار پہ پرکھیں یا کسی بھی معیار پہ پرکھیں، وہ 2 نمبر ہی نکلیں گے۔ ان کے چاہنے والے بھی اس حقیقت سے آشنا ہیں لیکن اپنے اخلاقی اور انسانی معیار کی پستی کی وجہ سے مجبور ہیں۔ اور سندھی کلچر ڈے ریلی شارع فیصل پر ایف ٹی سی کے قریب کا علاقہ میدان جنگ میں تبدیل۔ ریلی کے شرکاء اور پولیس میں تصادم۔ ریلی کے شرکاء کا پولیس پر پتھراؤ، ہنگامہ آرائی۔ پولیس کی مشتعل شرکاء کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ اور شیلنگ۔ پولیس نے ریلی کے شرکاء کو ریڈ زون میں جانے سے روکا تھا۔ ریلی کے شرکاء شارع فیصل کو بند کرنے پر مشتعل ہو گئے۔ ایف ٹی سی کے قریب پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو 100% میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ سو دے آر ناٹ آسکنگ اس ٹو فائٹ فار دیم۔ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے نیریٹو میں ہمارا ساتھ دیں، تو ہم ان کے نیریٹو میں جو ان کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہے اس کی بھی میں انہی الفاظ کے ساتھ مذمت کرتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر رکھی ہے۔ پاک فوج کے خلاف بات کرنے والے شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سیاست ریاست سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی 100% تائید کرتا ہوں۔ پاکستان کی ریاست آرم فورسز اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا۔ ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا پڑے گا۔ ریاست نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی کی حکومت کرپشن بیڈ گورننس سے ناراض ہو سکتی ہے، ریاست سے نہیں۔ سہیل آپیدی سے گزارش ہے، آپ کے صوبے کو امن اور ترقی کی ضرورت ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف مضموم مہم کسی بھی پاکستانی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ دشمنوں کے ساتھ مل کر اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں بھارت مار کے حق میں شکست کے بعد اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ملکی سالمیت سے کھیلنے والا غدار اور ذہنی مریض تو ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ اور بانی دنیا بھر میں فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں، ملک کی ہے۔ پاک فوج نے بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا بھارت پاکستان پر اپنی پاکسی کے ذریعے حملہ آور ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا 1 دہائی سے ملک میں سیاسی بحران ہے۔ 2018 میں کراچی سے ہماری سیٹیں چھینی گئیں۔ پاکستان کسی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فاروق ستار کا کہنا تھا پی ٹی آئی کی سیاست فوج دشمنی اور مخالفت کے علاوہ کچھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی افواج پاکستان اور اس کے سربراہ کی ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز اور بے بنیاد بیان کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے اور خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ تمام ریاستی ادارے اور مسلح افواج قومی سلامتی کے مضبوط ستون ہیں۔ بھارت خطے میں عدم استحکام، ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اشتعال انگیز بھارتی بیانات سے واضح ہے کہ بھارت کو خطے کے امن اور استحکام کی پرواہ نہیں۔ پاکستان نے بھارت سے ہندوتوا فیشسٹ نظریے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ہندوتوا نظریے نے ہجوم کے ہاتھوں قتل اور مابرائے عدالت اقدامات کو جنم دیا۔ پاکستان بقائے باہمی مکالمے اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی منظوری متوقع۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 14 اکتوبر کو اسٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان $102 ارب قرض کی قسط کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ پنجاب اور کے پی میں گیس لوڈ شیڈنگ کا نیا اسکیجول جاری، دسمبر تا فروری۔ گیس لوڈ شیڈنگ اسکیجول کے مطابق صارفین کو 3 اوقات میں وقفے سے گیس میسر ہوگی۔ صبح 5:30 سے 8:30 بجے تک گیس ملے گی، دوپہر میں 11:30 سے 1:30 بجے تک گیس میسر ہوگی، شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک گیس ملے گی۔
ہمارا کام ہوتا ہے اور تختی منم ظفر کی لگا دیتے ہیں. بارہا وضاحت کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ کام کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لائٹ ڈھکن سمیت ہر چیز میئر لگائے تو ان کا کیا کام ہے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا کراچی کی فی یو سی کو ماہانہ 5 سے 12 لاکھ روپے دیتے ہیں اور کیا اپنا خون دے دیں. سندھ میں پیپلز پارٹی نے سب اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ کے خزانے پر قبضہ کر رکھا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ہے جس میں غیر جماعتی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں گے. بلدیاتی کالے قانون کے خلاف 21 دسمبر کو ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں دھرنا دیں گے. لاہور میں مظاہرے سے خطاب امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی 17 برس کی کرپشن نے شہر کو تباہ حال کر دیا. پورے شہر کا حال گٹر جیسا ہو گیا. ہمارا کسی شہر یا صوبے سے نہیں, ہمارا مقابلہ دنیا سے ہے. سندھ میں دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا رہے ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے صوبے میں بہت ترقیاتی کام کیے. شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے. سندھ حکومت کا ٹنڈو والا یار تا حیدرآباد پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان. اجرک سندھی ثقافت کا سنگھار. سندھی ٹوپی اور اجرک سندھی ثقافت کی ایک اور خوبصورت پہچان. سندھ بھر میں آج سندھی کلچر ڈے زور و شور سے منایا جا رہا ہے. شہر شہر ریلیاں اور تقریبات, گیتوں پر بالہانہ رقص, جوش و خروش عروج پر. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس کی اسمبلی نے قیام پاکستان کی قرارداد منظور کر کے تاریخ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا. سندھ میں اردو بولنے والوں کی بڑی تعداد آباد ہے جو اس سے باہمی ہم آہنگی اور وسعت نظر کی روشن مثال بناتی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سندھی ثقافت پاکستان کی متنوع ثقافتی گلدستے میں ایک روشن اور خوش رنگ پھول ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے پیغام میں کہا کہ سندھ کا آج صرف ثقافت کا دن نہیں بلکہ اپنی پہچان پر فخر کی تجدید ہے.